اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اور نارملی اصول الحدیث کو یہاں سے پڑھایا جاتا ہے کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں حدیث حسن کیا ہوتی ہے، پھر ضعیف کیا ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے اس کی اقسام جو ہے نا وہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ چیزیں تو چونکہ انشاءاللہ میری نیٹ پہ ویڈیوز ہیں، آپ اس کو وہاں سے بھی فالو کریں گے اور وہ چیزیں آ جائیں گی، تو میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نا اس بات کو دوسری سائڈ سے سمیٹنا چاہتا ہوں تاکہ یہ جان لیں کہ حدیث کیا نہیں ہے۔ اور آج کا جو موضوع رہے گا وہ یہ رہے گا کہ حدیث موضوع کس کو کہتے ہیں، یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی روایت موضوع ہے، اس کی کیا شواہد ہوتے ہیں، کیا اصول ہیں جن کی بنا پر یہ حکم لگتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا یہ آپ کو ٹاپک سمجھ آ گیا، جو ٹاپک آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے، بارک اللہ فیک۔ تو اس ٹاپک کو ہم لے کر چلیں گے، اور جس جو میرا طریقہ رہتا ہے، جس طرح کہ میں متن پڑھانے سے پہلے ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نا آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ ایک بار کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا بندے کو، تو پھر وہ دنیا جہاں گے وہ ہزار متون پہ بھاری ہوتا ہے۔ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، ایون کہ جو متونوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، وہ بھی بندے کو پتہ چل جاتی ہیں کہ اس میں کیا کیا غلطی رہ گئی، کیا خامی رہ گئی، یا کس طریقے سے کوئی بہتری ہو سکتی تھی۔ چلیں، میرا پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، مجھے بتائیں کہ حدیث موضوع کس کو کہتے ہیں؟ فیبریکیٹڈ حدیث کو، جو حدیث گھڑی گئی ہو اس کو موضوع کہتے ہیں۔ جس میں اچھا، ایک منٹ پہلے میں ان چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کر لوں۔ ایک آیا آنسر کہ اگر راوی کذاب ہو، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ راوی کذاب ہو، ایک کہہ رہے ہیں کہ فیبریکیٹڈ حدیث کو کہتے ہیں یا جس کی کوئی اصل نہ ہو۔ اوکے، کوئی روایت جو قرآن کے 100% مخالف ہو۔ اوکے، دین میں جس کی کوئی اصل نہیں، جسٹ ٹو آنسر دی ادر وے، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ جس کی دین میں کوئی اصل نہیں، جو متواتر حدیث کے 180 ڈگری چلی جائے، اس کو کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، بڑا غور سے کلام آپ نے سنا یہ والا، ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے کلام کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی من گھڑت بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، من گھڑت روایت کو کہتے ہیں، وہ حدیث میں کس برابی قضا منفرد ہو، اس کے علاوہ متن کسی سے نہ ملے، یہ ایک صورت ہے۔ چین لیس کو بھی موضوع کہتے ہیں، جس سے وضع فی الحدیث ثابت ہو جائے، جس کی اصل قرآن اور سنت میں موجود نہ ہو۔ وہ روایت جس کو کوئی گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے، جو بات انہوں نے کی نہیں اور اس کو آپ کی طرف منسوب کر دیا جائے، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ چلیں، ایک کام کرتے ہیں، یہ جو تعریفات یہاں پر میرے سامنے دی گئی ہیں نا، ان کا مناقشہ کرتے ہیں، ان کو باری باری جو ہے نا دیکھتے ہیں، ان کو اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، جس کے بارے میں یقین سے صاحب معلوم ہو کہ یہ گھڑی گئی ہے، اس کو موضوع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں اب ہم باری باری شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا آیا کہ فیبریکیٹڈ حدیث کو موضوع کہتے ہیں، ایک تو یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ فیبریکیٹ حدیث یعنی کہ جو حدیث گھڑی گئی ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ حدیث گھڑی ہے؟ اس کے جوابات آگے جو سب باقی احباب نے لکھے ہیں اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ جس کی اصل نہ ہو، جس کی اصل نہ ہو، اچھا، یہ بڑے مزے کی بات ہے۔ اصل سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں سے آپ نے سمجھا، اصل نہ ہو، اصل نہ ہو سے مراد قرآن و حدیث میں اس کا معنی نہ پایا جاتا ہو۔ لیکن اچھا، یہاں پر دیکھیں نا، شیخ منیب آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں حدیث، قرآن و حدیث میں اس کا معنی نہ پایا جاتا ہو۔ مسئلہ یہ ہے، یہ بھی تو ایک حدیث ہے نا جو ہماری اندر، جس کو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث سے مراد کیا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا معنی نہ پایا جاتا ہو؟ آپ بات درست کر رہے ہیں، لیکن اس کو مزید واضح کریں تاکہ ہم اپنے کانسیپٹ پہ بالکل پرفیکٹ بیٹھیں جا کے۔ مثلا ایک روایت جس پر صحیح کا حکم لگ چکا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کوئی صحیح حدیث اس کانسیپٹ کے اوپر دلالت نہ کرتی ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ روایت موضوع، ٹھیک ہے، یہ بھی قریب قریب آگے ہم صحیح آ رہے ہیں۔ اچھا، ایک لکھا ہوا ہے بیچ میں، چین لیس حدیث، ایسی حدیث جو بے سند ہوتی ہے، بے سند حدیث، ٹھیک ہے، ہاں بالکل صحیح کہا، اس کو موضوع بولتے ہیں، اس کو بھی موضوع کہتے ہیں، جس کی سند نہ ہو۔ اچھا، اس کو بھی موضوع کہتے ہیں، لیکن اس مقام پر میں چند چیزیں
اس واضح کرنا چاہوں گا اس قول سے متعلق، چین لیس کے متعلق. اوکے، اب جو روایت مرسل ہوتی ہے، مرسل، اب وہ بھی تو آخر میں جا کے چین لیس ہو جاتی ہیں نا. یا جو روایت معدل ہوتی ہے، اس کے اندر دو راوی فرض کرو مس ہو جاتے ہیں، یا منقطع ہوتی ہے، تو ایک پوائنٹ پہ تو وہ بھی چین لیس ہو جاتی ہیں نا. تو پھر اس چین لیس سے مراد کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی اس بات کی؟ ہم نے یہ آپ کو میں یہ سرس اس لیے کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے ہم نے جو قول قبول کرنا ہے، جو تعریف قبول کرنی ہے، کس طرح سے اس کی تحدید کرنی ہے، اس کی تحریر کرنی ہے، اور کس طرح اس پہ تنقید کر کے اس کو لینا ہے. اب بے سند روایتیں، بے سند روایت، مثلا اب امام مالک کی موطا کے اندر جو بلاغات ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں نا ان روایات کو، جن کو بلاغات کہتے ہیں، جس کو امام مالک ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے، بلغنا. اب مالک کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ چین لیس ہے؟ سوال سمجھ آ گیا نا؟ پھر چین لیس سے بے سند ہونے سے مراد کیا ہے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، روایت بے سند ہو تو اس کو موضوع بولتے ہیں، لیکن اس کی تحدید کرنی ہے اس قول کی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مالک کے پاس اگر بے سند، یعنی مالک کہہ دے کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے، سند تو وہ بیان ہی نہیں کر رہا اپنی، تو کیا آپ اس کو کہیں گے یہ موضوع ہے؟ جواب ہے نہیں کہیں گے. تو پھر اس قول کی لمٹس کیا ہیں؟ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ پہلے مجھے اتنا بتا دیں. شاباش. جب مسئلہ سمجھ آ گیا، راوی کی دان نہیں، نہیں راوی کو نہیں دیکھیں گے ابھی، ہم راوی کی کہانی بعد میں آئے گی، راوی کی کہانی. اچھا، اب اس چیز کو یہ واضح رکھیے گا، یہ دیکھیے گا کہ بے شک چین لیس حدیث جو ہے نا وہ موضوع ہوتی ہے، لیکن وہ والی چین لیس موضوع ہوتی ہے جو دور تدوین کے بعد ظاہر ہو. یہ نقطہ سمجھ آیا؟ جو دور تدوین کے بعد روایت ظاہر ہو رہی ہے نا، بغیر سند کے، اب یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جی میں یہ بھی سمجھاتا ہوں، امام سیوطی نے بھی یہ، اور بھی دیگر ائمہ نے جو، ویسے تو عقلی دلیل یہی ہوتی ہے کہ اگر روایت پہلی کتابوں میں نہیں آ رہی تو موضوع ہے. اچھا، دور تدوین سے متعلق جو ہے نا وہ اختلاف پایا جاتا ہے ویسے کہ دور تدوین ہے کیا. اچھا، روایات کو جو ہے نا وہ تقسیم کیا جاتا ہے ادوار میں. ایک ہے دور صحابہ، پھر ایک ہے دور تابعین، اور تابعین کے کے بعد جو ہے نا وہ دور تدوین شروع ہوتا ہے. تدوین یا جمع و تدوین جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحابہ کا جو دور ہے نا یہ 110 ہجری میں ختم ہو جاتا ہے، جب ابو طفیل وصال فرماتے ہیں، آخری صحابی ابو طفیل. ٹھیک ہے. یہ نہ مجھے کہانی ڈالیے گا کہ وہ جو آپ کا جو رتن ہندی ہے وہ آخری صحابی ہے. ڈونٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے، ڈونٹ ڈو اٹ. اوکے. ابو طفیل 110 ہجری. دور تابعین، دور تابعین جو ہے اس کا آغاز 110 سے شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں 150 تک رہتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 170 تک رہتا ہے. چلو 170 مان لو. اس کے بعد جو زمانہ شروع ہوتا ہے نا، جو کم و بیش اراؤنڈ 350 سے لے کر 400 ہجری تک کا جو زمانہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دور تدوین ہے بھائی. ٹھیک ہے. 350 آپ کو میں نے بڑے فری کے نمبر ڈالے ہیں، نہیں تو میں تو 300 سے اوپر نہیں مانتا اس کو، یہ میں آپ کو اپنے ذاتی بتا رہا ہوں. 300. ٹھیک ہے. لیکن چلو آپ کہیں گے 300 بازار سختی ہو گئی، بعض دفعہ سختی ہو بھی جاتی ہے. آپ اس کو فری ڈسکاؤنٹ نمبر کر کے ایک نہ تمہاری نہ میری 350 سے یہ 400 تک آ جائے، 350 سے 400 تک. ٹھیک ہے. جو دور تدوین ہے نا، ہاں حاکم کو ملا کے، جو دور تدوین ہے نا، دور تدوین، اس کے اندر تمام احادیث کو لکھ دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا، جمع کر دیا گیا کتب میں. سمجھ آ گئی؟ اگر اس زمانے کے بعد جا کر کوئی روایت ظاہر ہو رہی ہے نا کسی کتاب کے اندر، کسی کتاب کے اندر، اوکے، اور وہ اپنے سے پہلے کسی کتاب کے ساتھ لنک بھی نہیں کرتی جس کا تعلق دور تدوین کے ساتھ ہے، تو وہ روایت موضوع ہوتی ہے. وہ روایت موضوع ہوتی ہے. آپ کو یہ پورا ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. دور تدوین سے مراد کتب ستہ کے بعد کا یا پہلے کا دور ہے؟ کتب ستہ کا دور ہے، جب کتب ستہ لکھی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 میں پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور
کتب ستہ میں سے سب سے آخر میں امام نسائی کا وصال ہوا ہے 303 ہجری میں، 303 ہجری میں. اوکے. تو ہماری جو 6 کتب ہے وہ یہاں تک لکھی گئیں. طبرانی کو ایڈ کر لیں. طبرانی 360 میں فوت ہوئے ہیں، ویسے ان کی 260 میں پیدائش ہے طبرانی کی، 260 میں. اوکے. 260 میں تو 100 سال 2 مہینے انہوں نے عمر پائی تھی، 100 سال 2 ماہ. اسی طرح 405 ہجری میں چلے جائیں تو آپ کے پاس حاکم آ جاتے ہیں. حاکم کا بھی سال 405 میں ہوا، اس سے پہلے تقریباً یعنی یہ آخری ٹائم تھا جب مستدرک وغیرہ اٹیمپٹ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اتنا سمجھ آ گیا آپ کو؟ 303 تک آپ کے پاس جو ہے نا وہ موطا پلس 6 کتابیں، اور اس سے پہلے دارمی اور کیا کہتے ہیں جو طبرانی کے جو معاجم ہیں وہ سب کے سب لکھے جا چکے تھے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا دور تدوین ہو گیا بھائی، یہ دور تدوین ہو گیا. اچھا، اب آپ یہ چیز سمجھ، اب آپ کہیں گے لیکن ابن عساکر بھی تو ہے نا. بلکہ وہ اس کو اس طرف جانے سے پہلے ایک ہی چیز یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں کے پاس جو روایتیں پہنچی وہ سینہ در سینہ پہنچی. یہ ہمارے ذہنوں میں غلط تصور بیٹھا ہوتا ہے محدثین کو لے کے کہ ان کے پاس سارا علم سینہ بہ سینہ پہنچا ہے اور یہ ہزاروں حدیثیں اپنی میموریز میں یاد کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور بس وہیں سے لکھتے رہتے تھے بیٹھ کے. ایسا نہیں تھا. اوکے. جیسے کل آپ کو بتایا نا کہ جیسے کتنا دو ٹوک امام مسلم موطا امام مالک سے حدیث نقل کرتے ہیں یحییٰ بن یحییٰ کے طریق سے. یحییٰ کہتے ہیں قرأت علی مالک، اور واضح ہو جاتے ہیں کہ موطا کی حدیث ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ موطا امام مالک ان کے پاس پڑی ہوئی تھی. اچھا، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں حاکم نیشاپوری کے جو سب سے مشہور شاگرد ہیں وہ کون ہے؟ امام بیہقی. ٹھیک ہے بچے. اب ویسے جو اصول حدیث کی جو بحث ہے نا، یقین کرو آپ کو کوئی بھی پڑھا دے گا پکڑ کے، لیکن یہ جو باتیں ابھی آپ کو میں سمجھا رہا ہوں نا، یہ آپ کو نہیں ملیں گی کہیں سے اتنی آسانی سے. اوکے. اس سے بڑا توجہ کے ساتھ ان باتوں کو جو ہے نا وہ قبول کریں، بڑا توجہ کے ساتھ لیں. یہ جو ہے نا چوڑ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چیزوں کا. امام بہقی 458 میں فوت ہوئے ہیں. 458 ہجری میں امام بہقی فوت ہوئے ہیں. اب کوئی بڑے مزے کی بات، آپ جانتے ہیں نا امام بہقی کی کتابوں کو، السنن الکبریٰ، السنن الصغریٰ، کتاب الاوقات، اور اس کے اوپر پھر جو انہوں نے اختلاط کے اوپر جو کتاب جو ہے نا معرفت السنن والآثار جو ہے وہ لکھی ہے وغیرہ وغیرہ، پھر ان کی جو دلائل النبوہ ہے یہ ساری. امام بہقی کے پاس ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو سینہ در سینہ ان تک پہنچی ہے. یہ یاد رکھیے گا قاعدہ، سینہ در سینہ ان تک پہنچی ہے. ایک بھی حدیث نہیں ہے امام بہقی کے پاس. ان کے پاس جتنی حدیثیں ہیں وہ پہلے کسی نہ کسی امام سے وہ نقل کرتے ہیں، ان کی سند سے بیان کرتے ہیں. ان کے پاس کتابیں موجود تھیں. بہت سی حدیث سے وہ مستدرک کی نقل کر رہے ہوتے ہیں، قال ابو عبداللہ الحاکم کہہ کر، یا حاکم کی دیگر کتابیں جو پبلش نہیں ہوئی لیکن حاکم کی کتاب میں وہ روایت موجود تھی. اسی طرح بہت سی حدیث کی کتب ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ سکیں لیکن وہ ان ائمہ کے سامنے تھی اور وہ اس سے حدیثوں کو روایت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اگر بہقی، میں ایک مثال آپ کو میں دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی ایسی حدیث بیان کرے، یہ میں صحابی لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیچ میں یہ پوری سند ہے، سند 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 سارے راوی ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی مصنف نہ ہو، ایک بھی مصنف نہ ہو کسی کتاب کا، کہ جس کا پتا ہو کہ ہاں بھی اس نے فلاں نے کتاب لکھی تھی جو آگے روایت ہوئی ہے، یاد رکھیں کہ روایت موضوع ہوگی. ٹھیک ہے. یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ جسٹ ایک وجہ سے کہ یہ دور تدوین میں یہ روایت کدھر گئی تھی، وہاں پر کیوں نہیں سامنے آئی. اگر تو وہ کتاب جو روایت دور تدوین میں اگر کوئی روایت ایگزسٹ کرتی تھی اس کو کتابوں میں آ جانا چاہیے. اگر دور تدوین میں یعنی اس شروع 400 ہجری تک اگر کوئی روایت ایگزسٹ کرتی تھی نا، تو اس کو 400 ہجری تک جو ہمارے آتھرز گزرے ہیں، آتھرز، ان میں سے کسی نہ کسی کی کتاب میں وہ روایت ہونی چاہیے. اگر وہ کسی کی کتاب میں روایت نہیں ہے اور راوی کے مطابق بس وہ سینہ در سینہ ہی منتقل ہوتی جا رہی ہے اور دور تدوین کے بعد جا کے ظاہر ہو رہی ہے، وہ روایت موضوع ہوگی. وہ روایت وہ روایت موضوع ہوگی. اس چیز کو سمجھیں، بڑا بڑا ٹائم لیں لیکن کائنڈلی اس کو کنسپچولائز کریں. اس بات کو آپ کے اور میرے آدھے جھگڑے اسی مقام پہ ختم ہو جائیں گے.
جو چیز کہیں پر ڈاکومنٹڈ نہیں ہوئی، بڑا اچھا جملہ استعمال کیا آپ نے محمود، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ڈاکومنٹ نہیں ہوئی دور تدوین میں اور وہ بعد میں اپیئر ہو رہی ہے، وہ اس کے موضوع ہونے کے لیے کافی ہے۔ اچھا جو کتب شہید ہوئی ان کے روایت بعد میں، ہاں میں اس کی طرف جاتا ہوں، یہ بھی آپ کو یہ بھی نقطہ سمجھاتا ہوں۔ اب آپ کو یہاں تک کہ جو دور تدوین کے جو ائمہ تھے وہ بھی اس دور سے کتابوں کو لے رہے تھے، کتابوں کو لے رہے تھے جناب، کہ مثلاً آپ کو میں یہ امام ابو داؤد ہے نا، سنن ابی داؤد والے، ان کا یہ رسالہ ہے جو انہوں نے اہل مکہ کی طرف لکھا۔ امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد والے، ان کا یہ رسالہ جو انہوں نے کس کی طرف، اہل مکہ کی طرف۔ اب سنن ابو داؤد ہم جانتے ہیں دور تدوین کی تیسری بڑی کتاب ہے، تیسری بڑی بخاری مسلم کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے ماخذ انہوں نے رسالۃ ابی داؤد الی اہل مکہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے کیا کیا جو ہے نا وہ سامنے میں نے رکھا ہے، اور تب جا کر جو ہے نا میں نے وہ یہ کتاب سبحان اللہ یہ میں نے لکھی ہے۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں یہ جو میں نے حدیثیں جمع کی ہیں اس میں سے لیسا منہا فی کتاب ابن المبارک، ٹھیک ہے نا، الا الشیء یسیر، میں نے جو ابن مبارک کی کتاب ہو گئی اور وکیع کی جو کتابیں ہوگی وہاں سے میں نے بڑا کم نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اندر نا زیادہ تر ان دونوں کی کتابوں میں مرسل روایتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اور اسی طرح کتاب السنن میں جو ہے نا وہ موطا امام مالک ہے، وہ شیء صالح، اسی طرح مصنفات حماد بن سلمہ عبد الرزاق، ٹھیک ہے، ولیس ثلث هذه الكتب فيما احسبه في كتب جميعا مصنفات مالک بن حماد بن عبد الرزاق۔ اس سے کتنا واضح ہو رہا ہے کہ یہ ساری کتابیں ان کے سامنے تھیں جس سے وہ روایتوں کو نقل کیا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اچھا، اس سے نا کچھ ہم نے بڑے زبردست قسم کے کیا کہتے ہیں کہ کچھ احکامات ہم نے اخذ کرنے ہیں، مجھے سنن الکبریٰ ذرا کھولنے دیں، ٹھیک ہے۔ یہ امام بہقی کی سنن میں نے سرچ کیا ہے، امام بہقی کی سنن میں۔ اب وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے امام بہقی سنن ابو داود کی روایتوں کو ابو داود کے طریق سے نقل کر رہے ہیں۔ دیکھیں جیسے کہ جہاں پر روایت آ گئی، اخبرنا ابو بکر محمد بن بکر عبد الرزاق بن معروف ابن داسہ۔ اب ابن داسہ کا نسخہ بڑا مشہور ہے، تو ابن داسہ سے ڈائریکٹلی ان کا سماد نہیں بلکہ ہاں ابو علی روزہ باری کا ہے، اوکے، ابو علی روزہ باری جو روز باری جو وہ روایت کرتے ہیں اس کو دیکھیں، رحمہ اللہ فی کتاب السنن، فی کتاب السنن، یعنی ابو علی اور روز باری کی جو کتاب السنن تھی، بہقی کے پاس وہ کتاب موجود تھی، وہ وہاں سے نقل کر رہے تھے اجازت کے ساتھ۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، اور روز باری کہاں سے نقل کر رہے ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں اس کو ابو بکر محمد بن بکر بن رزاق ابن داسہ سے، اور ابن داسہ کا کہتے ہیں حدثنا ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی، اور وہ امام ابو داود سے نقل کر رہے ہیں روایتوں کو۔ سمجھ گئے آپ کو یہ بات کی؟ اب امام ابو داود سے امام ابو داود کے بیٹے عبداللہ جو ہیں ان سے روایتیں نقل کر رہے ہیں، دیکھیں ابو سعد صوفی کے طریق سے انہوں نے روایت کیا، ابو احمد ابن عدی حافظ ابن عدی الکامل والے، اور وہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن ابی داود سے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اتنا پوائنٹ آپ کو میں نے واضح کر دیا ہے کہ کیوں یہ دور تدوین والی آپ کو جو میں نے کہانی بتائی ہے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ دور تدوین کے اندر کچھ کتابیں لکھی گئیں جو مفقود ہو گئی ہیں، کتابیں مفقود ہو گئیں، لیکن وہ چونکہ آئمہ متقدمین کے پاس تھیں، مثال کے طور پر وہ بہقی کے پاس وہ کتابیں آ گئی تھیں، تو اب اگر بہقی ان سے لے کر نقل کر رہا ہے تو یہ روایت صحیح ہوگی۔ الفاظ موضوع ہوں گی یا سند موضوع ہوگی؟ سند موضوع ہوگی اس کی، ٹھیک ہے، الفاظ بھی اس کے منکر ہی آئیں گے آپ کے پاس، اس الفاظ اور سند کے اوپر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ اسی لیے جو مسند الفردوس شریف ہے نا، مسند الفردوس شریف، اس سے متعلقہ ایک قاعدہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یاد رکھیے گا۔ دہلمی کا وصال ہوا ہے 509 ہجری میں، دہلمی کا فوت ہوا بھائی 509 ہجری، اس کو ذرا پکا کریں، 509 ہجری۔ ہر وہ حدیث جس کو بیان کرنے میں دہلمی منفرد ہو، ٹھیک ہے، یہ اس کے ذوف کو کافی ہوتی ہے۔ اب وہ ذوف دیکھیں کس درجے کا ہے، لیکن یہ ذوف یا اس کو ترک کرنے کو، کسی روایت کے ترک ہونے، متروک ہونے کی اتنی دلیل کافی ہے، اتنی دلیل کافی ہے کہ وہ مسند الفردوس میں اپیئر ہو رہی ہے اور اس کے سوا کہیں اپیئر نہیں ہو رہی۔ آپ کو اس کی ریزن سمجھ آئی؟ یہ سن میں مسئلہ ہے، واضح ہے، واضح ہے، ٹھیک ہے۔
اگر اسی طرح ابن عساکر کے پاس اگر کوئی روایت آتی ہے، ابن عساکر کے پاس، یاد رکھیں ابن عساکر کے پاس کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے، ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے بھائی ابن عساکر کے پاس جو انہوں نے سینہ دا سینہ سنی ہے. وہ کیسے ہوگی ان کے پاس؟ یہ تو بہقی کے بعد کا آدمی ہے. ابن صاحب یہ مستدرک فردوس دہلمی کے بعد پیدا ہوئی بات. ٹھیک ہے، اس لیے ابن عساکر کا کسی روایت کے اندر منفرد ہو جانا یہ بہت پریشان کن چیز ہوتی ہے. اچھا، بہت پریشان کن چیز سے ہونا نہیں چاہیے ان کو منفرد. اور ہمارے بادشاہ لوگ یہاں سے عقیدے بنا رہے ہوتے ہیں ان مرویات کے ساتھ جس کو بیان کرنے میں ابن عساکر منفرد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں. وہ جو آپ کی حدیث ہے نا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ نام سنتے تو اپنے انگوٹھوں کو جو ہے وہ آپ چوما کرتے تھے. اور اس کا نام وہ کیا کہتے ہیں آپ اس مسئلے کو؟ تقبیل الابہامین کا نام رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اس کا کیا نام ہے؟ 571 ہجری میں ان کا بفر 571 تقبیل. ہاں اچھا، مزے کی بات، وہ روایت مسند الفردوس میں ہے اور یہ اس کو بیان کرنے میں منفرد ہیں اور انہوں نے نقل بھی اس کو بے سند کیا ہے. اور اب آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال میں قبول ہوتی ہے. اگلا وہ جو اس سے ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں. وہ آپ نے وہ کہانی سنی ہے نا جبرائیل علیہ السلام کی عمر، وہ ایک ستارہ جو 70,000 سال مرتبہ چمکتا تھا، ایسے ہی سنا. یہ 70 کا جو عدد ہے نا، یہ حدیث گھڑنے والوں کو بڑا پسند ہے. ہم نے اس پہ بھی گفتگو کرنی ہے. 70,000 سال مرتبہ وہ نہیں. جبرائیل نے فرمایا کہ میں نے وہ ستارہ دیکھا ہے، اور وہ یہ، اور آپ نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں تھا. اس کو کس نے نقل کیا ہے؟ اس کو اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر. اب دوبارہ وہی بات آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ روایات جو ہیں ان کی اثر ہی آپ کو نہیں ملتی. اور میں بات کر رہا تھا اسماعیل حقی کی. بھائی اسماعیل حقی یہ جو جبرائیل والی جو روایت بیان کرتے ہیں، اچھا روح المعانی والے روح البیان والے، روح المعانی جو ہے وہ تو ان کی ہے نا، محمود علوسی کی کتاب ہے، وہ محمود افندی کی جو کتاب ہے. اچھا، انہوں نے نقل کیا اس کو اسماعیل حقی نے، اور یہ 1000 ہجری کے اراؤنڈ ان کی پیدائش ہے. سوال تو پیدا ہوتا ہے نا یہ روایت پہلے کدھر تھی؟ 1000 سال تک یہ روایت کدھر تھی؟ اللہ اکبر. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. تو ایک تو حدیث موضوع کی آپ کو میں نے نشانی سمجھا دی، چین لیس ہونا. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو. اچھا، دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کذاب کا منفرد ہونا. اکثر و بیشتر جو اصول حدیث کی کتب ہیں وہ بس اتنا کہتی ہیں کہ راوی اگر کذاب ہے تو روایت موضوع ہوگی. یہ بات درست نہیں ہے. ایک کذاب ہونا اور دوسرا اس کا منفرد ہونا، یہ دونوں شرط ہیں. ٹھیک ہے. کذاب کا تفرد اصل میں یہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کذاب کا منفرد، جس کو ہم روایت کو کہیں گے کہ یہ موضوع ہے، روایت موضوع ہے. تو ایک تو سنے سے سند ہی نہ ہونا، روایت موضوع ہوگی. اور اس سے مراد یہ کہ دور تدوین میں اس روایت کا سامنے نہ آنا. دور تدوین میں اگر وہ سامنے آ رہی ہے تو پھر وہ یا تو مرسل بنے گی یا وہ معدل بنے گی، یا اس طرح کی کسی نہ کسی قسم میں جو ہے نا وہ فال کرے گی. بات سمجھ آئی؟ اچھا، کہ قذاب کا منفرد ہونا، آپ اس ویڈیو کو آلریڈی سن چکے ہیں. جسٹ ٹو گیو اے کوئک ریویو، اس سے مراد یہ ہے کہ کئی قذابین ایسی روایات کو بیان کر دیتے ہیں یا ایسی روایات کی اسانید گھڑ دیتے ہیں جو اصلاً صحیح ہوتی ہیں. مثلا انما الاعمال بالنیات صحیح حدیث ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ایسی سندوں سے بھی آتی ہے جس کے اندر قذاب ہے. تو قذابوں کی جو سند ہوتی ہے ہم اس کو ترک کرتے ہیں اور اس کی سند کو موضوع قرار دیتے ہیں، لیکن ہم اس کے متن کے اوپر وضع کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں. اتنی چیز سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب آپ کو چیز بتاتا ہوں. اکثر کیا ہوتا ہے، مثلا ایک راوی ہے ایکس اور وہ روایت کر رہا ہے وائی سے. یہ کوئی ایسا متن روایت کرنے میں منفرد ہو جاتا ہے، یہ بڑا غور سے سمجھیے گا یہ نقطہ، منفرد ہو جاتا ہے جو اس کے سوا اور کوئی بیان نہیں کرتا. اور اس کے اوپر نا یہ قذاب تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو متہم قرار دے دیا جاتا ہے، متہم بالکذب، اس کو یہ قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہاں بھائی یہ بندہ ہے جس نے یہ کی ہے. ایک ناقد کا علم یہاں تک پہنچتا ہے. اچھا، بعد میں ایک دوسرا ناقد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے، یعنی کہ پہلے کا کہنا یہ تھا کہ ایکس نے گھڑ کے وائی کے اوپر منسوخ کی ہے.
دوسرا آ کے کہتا ہے کہ نہ 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 ایسی بات نہیں ہے، بلکہ زیڈ بھی اس کو روایت کرتا ہے اور وہ بھی اس کو وائے سے ہی روایت کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کذاب بیان کرنے میں منفرد نہیں ہوا، اس کے اوپر تہمت نہیں بنتی، یعنی جو تم متہم کر رہے ہو یہ متہم بنتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی مطابعت مل گئی ہے، اس کی مطابعت مل گئی ہے۔ اتنی سمجھ آ گئی؟ تو اب مسئلہ نیچے سے اٹھ کر اوپر وائے کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر کیا وائے نے بھی مسئلہ کیا کسی قسم کا؟ اچھا، جو سوال آیا کہ اگر حقیقی کذاب ہو اور منفرد بنا روایت کو بیان کرنے میں، تو کذاب کی بیان کرتے روایت کا حکم کیا ہوگا؟ اس کو ہم سندن موضوع کہیں گے، سندن موضوع کہیں گے، متن کے اعتبار سے موضوع نہیں کہیں گے۔ اچھا، یہ نقطہ سمجھ آیا آپ کو، جو اب آپ کو بھی یہ بھی ایکسپلین کیا؟ ہوں؟ اچھا، اس کے اوپر نا امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا، اللہ علی المسلم، کتاب کا نام ہے اللہ علی المسلم، اس کے اوپر بعض لوگوں نے یہ اعتراض جو ہے نا وہ جڑ دیا ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ موضوع حدیثوں کا دفاع کرتے ہیں، موضوع حدیثوں کا دفاع کرتے ہیں، اور دفاع بھی ایسے کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بھی نہیں، کہ ایسی روایت لے کر آتے ہیں جس کے اندر کذاب ہوتا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امام سیوطی جب کذاب کی روایت کو مطابعت کے طور پر لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا، مطابعت کے طور پہ، وہ بتا یہ رہے ہوتے ہیں تمہیں کہ اس کو ایک کذاب بیان کرنے میں منفرد نہیں ہے کہ تم اس کے کھاتے میں اس روایت کو ڈال دو، بلکہ اس کو فلاں جو راوی ہے وہ بھی روایت کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں، لم یا تفرد کے لفظ آپ کو ملتے ہیں جگہ جگہ پہ۔ اس کی اگزامپل یہاں پر دیکھتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ آگی حدیث سے حدثنا عباس بن محمد العلوی عن عمران بن ہارون مستملی عن حماد بن سن ثابت عن انس بھی قال ابن حبان، ابن حبان کہتے ہیں لا اصل لهذا الحدیث من کلام النبی ولا انس ولا ثابت ولا حماد ولا عباس، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہ تو اس کے کسی سند میں کسی کے اصل ہی نہیں ہے کسی کے بعد۔ اچھا، قلتو اب یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے حافظ سیوطی کا، کہتے ہیں کہ میزان میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، لیکن اس حدیث کے دیگر طرق بھی ہیں۔ طبرانی کبیر میں نقل کرتے ہیں، یعنی معجم الکبیر میں، حدثنا الحسین بن اسحاق الدستری حدثنا اسحاق بن علاف حدثنا فضل بن سواری حدثنا لیث بن سعد عن یزید بن حبیب بن مرثد بن علی عن اوس بن اوس الثقفی۔ تو ایک بالکل ایک الگ طریقہ انہوں نے بیان کر دیا جو انس سے ہٹ کے آ رہا ہے، بالکل انس سے ہٹ کے آ رہا ہے۔ آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَيْسَ فِي رِجَالِهِ مُتَّهَمٌ، اس میں کوئی ایک بھی متہم نہیں ہے اس سند کے اندر۔ اور اسحاق بن وحد اللہ، اس کے بارے میں ذہبی نے کہا ثقہ، وَإِنَّمَا الْمُتَّهَمْ بِالْوَضْعِ اسحاق بن وہب الطہرمسی۔ اوکے، آگے وہ کہتے ہیں کہ ابو یعلا نے بھی اس کو نقل کیا، یہ شداد والی جو حدیث ہے۔ دین ہی گوز آن، اور وہ یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ ابن حجر لسان المیزان میں وہ کہتے ہیں وحاظ الکتاب یوتی ان حدیث لا يحكم عليه بالوضع ويؤكد ذلك ان الحافظ ابن حجر زاد في لسان الميزان ان عبد الله بن سليمان قد ذكر ابن حبان في الثقات وقال ابن ابي اسحاق الفزاري حدثنا عنه ابن قتيبة ثم انهم لم يتفرد هذا الحديث۔ تو جو تفرد ہے، تفرد کو جب رد کر دیا جاتا ہے تو اس سے ایک حدیث کا دفاع ہو جاتا ہے، اور یہ پوری کتاب اللہ علیہ مصنوعہ کے اندر حافظ سیوطی کا منہج ہی ہے۔ پوری کتاب کے اندر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ روایت بیان کرنے میں کوئی منفرد ہے، وہ آپ کو اس کی ایک اور سند دے کے بتاتے ہیں کہ نہیں، یہ منفرد نہیں ہے بلکہ یہ فلاں کی سند سے بھی آتی ہے۔ اچھا، اس سے لازم یہ نہیں آتا کہ وہ جو اگر اس کی کوئی اور سند بھی موجود ہو، کوئی اور سند بھی موجود ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا اب وہ روایت موضوع نہیں رہی، یا اب وہ روایت موضوع سے اٹھ کر کسی اور اوپر کے درجے پر چلی گئی، ٹھیک ہے؟ بلکہ امام سیوطی یہ کیس آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اب پہلے تم اس کو سمجھ رہے تھے کہ اس میں کذاب ہے جس نے گھڑی ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کی مطابق بھی موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کوئی ضعیف متہم قسم کا راوی ہو، لیکن مطابق تو موجود ہے نا، مطابق تو موجود۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ فائنلی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے کہ یہ روایت اصلاً گھڑی کس نے ہے، اور آپ کسی ایک شخص کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ نقطہ سمجھ آیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ شاباش، شاباش۔ ایک ہو گیا چین لیس، دوسرا ہو گیا کذاب کا تفرد، تیسرا چلتے ہیں آگے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ضعیف اور موضوع میں کتنا فرق ہے؟ ضعیف ضعیف کو تقویت دے گی، ضعیف ضعیف کو تقویت دیتی ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، اوکے؟
اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیل سے آگے گفتگو کریں گے. میں ابھی خود اس طرف نہیں جا رہا، ابھی صرف میں موضوع کے اوپر اسٹک رہا ہوں کہ موضوع روایت کیا ہوتی ہے. لیکن ضعیف ضعیف کو تقویت دیتی ہے، اور بعض روایات حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو ضعیف ضعیف کو تقویت کی بجائے اس کو اور خراب کر دیتی ہے پکڑ کے. اچھا، تو اگلا نقطہ آپ نے یہ سمجھنا ہے اس کے اندر کہ مجہول مجہول کی جو روایت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں. اگر کسی سند میں مجہول آ جائے، آپ تمام اصول الحدیث کی کتب میں پڑھیں گے کہ مجہول کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور آگے سے پھر وہ آپ کا ایک رٹا رٹایا فارمولا، اور ضعیف فضائل اعمال میں قبول ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مجہول کس طبقے میں آیا ہے، یہ کس طبقے میں مجہول آیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. اگر تو مجہول کا تعلق تابعین کے زمانے کے ساتھ ہے تو وہاں پر اس کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں بھائی اگر مطابق وغیرہ یا کچھ شاہد اگر اس کے موجود ہیں تو یہ روایت قبول ہو جاتی ہے. لیکن فرض کرو کہ مثلا میں نام لکھتا ہوں ابن عساکر. ابن عساکر امام ہے، وہ ایک بندے سے روایت کر رہا ہے، ایکس ہمیں پتہ ہے یہ صدوق ہے، نہیں اس کا لدہ ہے. وہ ایک روایت کر رہا ہے مجہول سے وہ روایت کرتا ہے پھر کسی اور سے، وہ پھر کسی اور سے، وہ پھر کسی اور سے، اور یہاں سے آپ کہہ لو کہ دور تدوین شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ کو دور تدوین میں 5 6 7 سندیں باقی رہتی ہیں، اور آگے حدیث اوپر جاتی ہے. اب جب اس مقام پر مجہول آ جائے گا نا، اس مقام پر مجہول آئے گا، اب آپ یہ نہیں کہیں گے صرف کہ یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ اس کے متن کو بھی ساتھ دیکھیں گے، اور متن اگر منکر ہو گیا اس کا تو آپ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ روایت موضوع ہے. نمبر 1، یہ روایت موضوع ہے کہ، اور آپ اس کا اگر باقی سارے کے سارے روات اگر ثقات ہیں تو آپ جو اس کا جو وضع کا جو ملبہ ہے وہ سارا کا سارا اس مجہول پہ پھینکیں گے. یہ بات سمجھیے، مجہول کا پتہ ہے نا، مجہول وہ راوی ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم انفارمیشن نہ مل سکے یہ بندہ کون ہے. اچھا، مجہول کے ساتھ نا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ روایتیں گھڑنے والے لوگ تھے نا، وہ نام گھڑ لیا کرتے تھے، اگر ابن عساکر سے لے کر آگے تک دور تدوین تک سارے سکھا ہوں تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ دور تدوین میں کس مصنف کے ساتھ جا کر مل رہے ہیں، اور اوپر سے مجہول کی طرف جا کے ابن عساکر مثلا اب صدوق تو راوی سے کوئی روایت نقل کرتے ہیں، صدوق سے راوی صدوق، یعنی کہ ابن عساکر کا شیخ صدوق ہے. وہ کسی ایسے بندے سے روایت کرتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے بندہ کون ہے، ان نون. اور وہ ان نون بندہ آگے سے آپ کو پوری ثقات کی سند پڑھ کے سنا دے. ثقات کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر حفاظ بھی آ جاتے ہیں، زہری اور مالک اور شعبہ اور جیسے لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ سوال تو پوچھیں گے نا بھائی یہ روایت کدھر تھی، حفاظ کے پاس کیوں نہیں تھی یہ روایت؟ یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ دور تدوین میں کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ حفاظ کے پاس کیوں نہیں ہے یہ روایت؟ یہ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب پوری سند کو آپ دیکھتے ہیں تو پوری سند ثقات کی ہے یا صدوق راویوں کی ہے، سوائے ایک بندے کے جو مجہول ہے. تو اس روایت کے موضوع ہونے کا جو ملبہ ہے وہ آپ کس پہ ڈالیں گے؟ اسی مجہول کے اوپر ڈالیں گے آپ، اسی مجہول پہ کہ موسٹ لائکلی اس نے جو ہے نا وہ یہ روایت گھڑی ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں سے نا اپنا ذہن تھوڑا سا بدلیے گا. ہم یہ اصول حدیث کی کتابوں میں یہ پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں کہ مجہول ہو یا راوی کذاب ہو تو اس کی روایت، مثلا اس کو چھوڑ دیں، کذاب ہو تو اس کی روایت کو موضوع کہتے ہیں. یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے دوستوں، جو حفاظ کا اصل طریق تھا نا جس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے الٹا دیکھنا ہے چیزوں کو. آپ نے الٹا دیکھنا، آپ میں اتنی کیپیسٹی پیدا ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ اچھا یہ میں نے کتاب سے دیکھا ہے تو یہ کذاب ہے، تو اور لہذا یہ کذاب کی وجہ سے یہ روایت موضوع ہے. نہیں، آپ متن پڑھ کے بتائیں یہ متن منکر ہے، یہ متن موضوع ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ یہ بندہ، یہ آدمی اس متن کو بیان کرنے کے سبب کذاب ہے. آپ کو یہ ریورس انجینئرنگ سمجھ آئیے ادھر؟
بالکل محمد وقاص بھائی نے جو یہ قاعدہ لکھا ہے نا، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو روایت جتنا زیادہ دیر کے بعد ظاہر ہوگی اس کی عدم قبول کے امکانات اتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. بالکل ایسا ہے، 100% ایسا ہے. کیا یہ احتمال نہیں کہ صدوق نے جس سے روایت کیا ہے وہ کوئی کذاب وغیرہ نہیں، کیونکہ وہ خود صدوق ہے؟ کیا احتمال نہیں کہ جس نے سے روایت کیا وہ کوئی کذاب وغیرہ نہیں؟ آ، اس کے اندر نا اگر تو وہ کذاب نہیں ہے، فرض کریں صدوق بندہ، یہ مجہول ہے نا، دو ہی پاسبلٹی ہو سکتی ہیں. یا تو اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے، یا تو اس سے خطا ہو گئی ہے اور غلطی سے اس کو وہم ہوا، اور وہم کی وجہ سے ایسے الفاظ یا ایسی روایت لے آیا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں بنتا. یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نا اصل میں پھر ہم دیکھتے کس کو ہیں؟ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو متن بیان ہو رہا ہے نا، متن، اس کی شدت کیا ہے، اس میں وہ کتنا منکر ہے، متن وہ کتنا منکر ہے. ٹھیک ہے. اگر تو ایسا بات بیان کر کے نا جس کی کوئی اصل بھی ہے، اور اصل یقین کرو وہ والی اصل نہیں جس طرح ہم اصل بنا رہے تھے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے، اگر آپ چیزوں کے اصل اس طرح سے ڈھونڈیں گے نا تو کوئی روایت موضوع نہیں بنے گی، کوئی روایت موضوع نہیں بنے گی. ٹھیک ہے. آپ کو اگر روایتوں کو سمجھنا ہے نا کہ کس طرح سے ان کی اصل نکالی جاتی ہے، تو آپ کو یہ جو اس میتھڈ سے نکلنا پڑے گا. ہو سکتا ہے فقہ کے اندر یہ میتھڈ چلتے ہوں، حدیث میں نہیں چلتے. اصل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی کلیئر ایک آئیڈیا چاہیے کہ ہاں بھی ہمارے شریعت میں ایگزسٹ کرتا ہے. اوکے. کتنا منکر ہے سے مراد یہ ہے، کتنا منکر ہے اس سے مراد یہ ہے، اگر تو بات ایسی ہے جس کا اصل موجود ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار اصل تھوڑی سی موجود ہے، باقی گڑبڑ کر گیا، حفاظ کے پاس یہ حدیث نظر نہیں آتی، روایت تو منکر ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو مجہول بندہ ہے، یہ جو مجہول بندہ ہے شاید اس سے خطا ہو گئی ہو. لیکن اگر وہ متن ایسا بیان کر رہا ہے نا جس کے بارے میں یہ موسیٰ علی بھائی نے، اور جو شروع میں جب میں نے آپ سے ابھی کوشچن کیا تھا کہ موضوع حدیث کیا ہوتی ہے، انہوں نے کہا جو اصولوں کے خلاف ہوتی ہے، جو قرآن کے 100% خلاف ہو، قرآن و سنہ کے خلاف ہو، جو وید بھائی نے بتایا تھا 100% خلاف ہو، پھر 180 ڈگری ہو. اگر تو بات ایسی آ گئی ہے نا جس کا مطلب ہے کہ متن سخت منکر ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کو کذاب ڈکلیئر کریں گے، کذاب ڈکلیئر کریں گے. ٹھیک ہے. یہ نقطہ میں دوبارہ صرف آپ کو لے کر آؤں گا. تو موضوع کی تیسری علامت کو کیسے لکھیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں. سند میں مجہول کا آنا، یا اب اس کو تیسری علامت لکھیں کہ کسی مجہول راوی کا ثقات کی سند سے کسی متن کو روایت کرنا، یا اہم متن کہہ لیجئے، یا منکر متن کہہ لیجئے. اہم وہ تب بھی پرابلم ہو جاتی ہے کہ اتنا اہم متن ہے تو پہلوں کے پاس کیوں نہیں تھا، تمہارے پاس کیا کر رہا ہے. اور اگر منکر ہو تو تب بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، منکر متن روایت کر. یہ تیسری چیز آ گئی. اچھا بچے، یہ جو چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، یہ آپ کو اصول حدیث کی کتابوں میں نہیں ملیں گی. آپ پڑھ کے دیکھ لیں. آپ نخبۃ الفکر، مقدمہ ابن صلاح کی ساری شروحات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو اس میں نہیں ملیں گی یہ چیزیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں بحمد اللہ تعالیٰ جو تجربے سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے کلام سے حاصل ہوتی ہیں جنہوں نے عمر گزار دی ہے یہ کام کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے تصحیح و تضعیف کرتے ہوئے. نہیں تو آپ کوئی ایک اصول حدیث کی کتاب مجھے بتائیں جو کہتی ہو کہ مجہول کی وجہ سے روایت موضوع ہو سکتی ہے. ساری کتابیں کہتی ہیں مجہول ہوگا، مجہول ہوگا تو روایت ضعیف ہو جائے گی. آپ کو میں کہانی ڈال رہا ہوں کہ مجہول ہوگا تو روایت موضوع تک ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کی کچھ شرائط ہے، لیکن موضوع تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یقین کریے صرف بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ لوگ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں اور خود سے محنت کریں، اور اصول الحدیث کی کتابوں سے نکل کے جو ہم نے پیچھے اسماء و رجال کی کتابوں میں، علل کی کتابوں میں، جرح و تعدیل کی کتابوں میں جانا ہے، اس کے لیے اپنا مائنڈ پریپیئر کریں اور یہ بات ذہن میں واضح کر لیں. اصول الحدیث کی کتابوں کو ماسٹر کر لینے سے کوئی محدث نہیں بنتا. سوال آیا کہ مجہول العین اور مجہول الحال کا برابر حکم لگے گا؟ نہیں، برابر حکم نہیں لگے گا، ان کا الگ الگ ہوگا، لیکن جنرل آپ کو ایک میں نے پرنسپل بتایا. اوکے. اچھا، جب یہ ہو گیا اب آ جاتے ہیں تیسرا. آپ سب نے اگلا چلتے ہیں، متن کی طرف چلتے ہیں. متن کی طرف. متن میں آپ نے یہ سب نے پڑھ رکھا ہوگا کہ کسی عمل کے ثواب ایگزیجریٹ کر کے مبالغے کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس سے بھی روایت موضوع ہو جاتی ہے. آپ نے سنا ہے نا، مبالغہ. متن، ٹھیک ہے نا، میں کسی عمل کے ثواب پر مبالغہ، تو یہ بھی اس کے موضوع ہونے کی نشانی ہوتی ہے. آپ سب نے یہ سنا ہے نقطہ کہ نہیں سنا ہوا؟
نہیں نہیں، جو مجہول تدوین کے دور کے بعد آئے ہیں نا، یہ ان کا آپ کو میں نے حکم بتایا ہے. اچھا، جو مجہول تدوین کے دور کے بعد آئے ہیں، جو مجہول تدوین کے دور سے پہلے ہوتے ہیں نا، یا دور تدوین میں جو ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں مجاہیل، ان کی روایتوں کے اوپر نارملی، جنرلی اسپیکنگ، یہ اٹس ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، جنرلی اسپیکنگ آپ اس پہ موضوع ہونے کا حکم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ متن میں کسی عمل کے ثواب پر مبالغہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کہ کسی چھوٹے سے عمل کے اوپر اس کا بہت بڑا ثواب بتا دیا جائے، بہت بڑا ثواب، تو یہ بھی روایت کے موضوع ہونے کی نشانی ہوتی ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ مثلا امامہ پہننا، کہ ایک امامہ پہنا اور امامہ کے بغیر نماز پڑھنا، اس کے روایت وہ گڑ لی نا کہ وہ 27 نمازوں سے پتہ نہیں کتنی نمازوں سے بہتر ہے. وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں قبول. یہ نہیں بات کرو، بات یہ نہیں کرو، اس آرگومنٹ سے باہر نکل آؤ. یہ حدیث ضعیف ہے، فضائل اعمال میں قبول ہے، تباہ کر دیے اس آرگومنٹ نے آپ کو. باہر نکلو. اچھا، لیکن لیکن اب آپ کو میں ایک بڑے مزے کا اس کے اوپر سے ایک اشکال پھر آپ کے سامنے جواب رکھتا ہوں، اور آپ کو یہ روایت صحیح معنی میں سمجھ آئے گی، اس لیے قاعدہ سے سمجھ میں آئے گا. بات سنیے گا، بڑا غور سے سنیے گا. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے یہ، کہ دو کلمات ایسے ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی علی المیزان حبیبتانی الی الرحمن، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ. یہ روایت ہے نا کہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن وہ میزان پر بڑے بھاری ہیں، بڑے بھاری ہیں، اور رحمان کو بڑے حبیب ہیں. اور وہ کلمات ہیں، روایت کے الفاظ اس لیے میں سے پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ. تو بات دیکھی جائے تو اب یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ تو میزان پہ بھی بھاری ہے. تو اس کے اندر ثواب کا مبالغہ تو ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے پاس ایسے صحیح حدیث بھی پہنچتی ہیں کہ جو شخص فلاں دعا پڑھ لیتا ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. مبالغہ ہے کہ نہیں؟ روایت بالکل صحیح ہے. تو پھر اس محدثین کے پھر اس قاعدے کا کیا کرنا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی عمل کے ثواب پر یا اس کے اوپر عذاب کا مبالغہ ہو؟ اس کا کیا محل ہے؟ آئیے آج اس کا محل آپ کو میں سمجھاتا ہوں. اس کا محل یہ ہے کہ جو حدیثوں کو گھڑنے والے جو اپنی طرف سے بیچ میں خطیبانہ تنتریاں ڈالتے تھے، اس سے مراد مثلا جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اس کے لیے 70,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، جو 70,000 نور پیدا ہوتے ہیں، ان 70,000 کے پر نکلتے ہیں، ہر پر کے اوپر 70,000. اب کہانی سمجھ گئے؟ یہ جو ہے نا، جہاں پر اس طریقے سے ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، مبالغ، اس مبالغے کو کہتے ہیں کہ کسی ثواب کے اوپر، کسی عمل کے ثواب کے اوپر کیسا مبالغہ پیش، اس کو کہتے ہیں موضوع. نہیں تو لا الہ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، میرا خیال ہے کسی نے اگر مبالغے کا اگر کسی نے حکم لگانا ہے تو اس سے بڑی حدیث کون سی ہوگی؟ حدیث متواتر ہے ہمارے نزدیک، بلکہ متواتر کیا، ساری سمجھتے ہیں اس بات کو، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے. امام غزالی کی کتب میں اس طرح کی روایت موجود ہے، جو لوگ دلیل پیش کرتے ہیں. ہم نے درست فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں اس طرح کی روایت موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام غزالی محدث نہیں تھے، انہوں نے خود اس چیز کو تسلیم کیا ہے. اور ان کی کتب کی جو تخریج ہے نا، خاص طور پہ جو احیاء علوم الدین کی ہے، وہ حافظ زین الدین عراقی نے کی ہوئی ہے. انشاءاللہ وہ آگے موضوع میں کہیں پر لے کر آئیں گے اس کو. اوکے، زین الدین عراقی ابن حجر کے جو استاد ہیں. تو آپ کو یہ متن میں مبالغے والی کہانی بھی سمجھ آ گئی؟ اوکے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روایت کے اندر فقط کوئی ضعیف راوی ہوتا ہے، صرف فقط سند میں کوئی ضعیف راوی ہوتا ہے، لیکن اس کا متن منکر ہوتا ہے، اور متن کے منکر ہونے کے سبب روایت کو موضوع ڈکلیئر کر دیتے ہیں، روایت کو موضوع ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اگر آپ میری ویڈیوز کو فالو کریں گے، جو الموقظہ کی جو ویڈیو ہے، اس کے اندر جب میں نے تفرد کے اوپر گفتگو کی ہے، اس کے میرے خیال سے 19واں یا 20واں لیکچر تھا میرے خیال، جہاں پر میں نے بہت تفصیل میں نے وہ امام حاکم نے شپوری سے میں نے مثال دی ہے، جو جمع بین الصلاتین کی جو روایت ہے، سند بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سند کے اندر راوی سارے جو ہے وہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے، اور اس کے اوپر امام حاکم نے موضوع ہونے کا حکم لگایا، روایت موضوع ہے. اس طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کون سی روایت واقعتاً قابل قبول ہے اور کون سی نہیں ہے. تو ہم نے متن کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، سند کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. یہ متاخرین کا قبیح تر قول ہے، جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تک سند میں قذاب نظر نہیں آئے گا
ہم روایت کو موضوع ڈکلیئر نہیں کریں گے. یہ بالکل ایسا آپ نے متقدمین کے یعنی کہ کلام کو ٹانگ مار کے اپنے دور پھینک دیا کہ ہم تمہارے کلام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. جس طرح ابن صلاح نے حدیث صحیح کی تعریف کی تھی، کہ انشاءاللہ جب میں بلکہ یہ بھی شاید میں نے بات اس پہ روکا میں کر دیا آلریڈی، سن لیجیے گا، تو جو مزید وضاحت چاہیے تو بتا دوں گا. ابن صلاح نے جس طرح سے ابن صلاح نے جس طریقے سے سبحان اللہ حدیث صحیح کی تعریف کی تھی، بعد والے ابن صلاح کے اوپر شرح لکھنے والے اس کی تعریف کے اتنے اہم حصوں کو چھوڑ گئے جس کی بنا پر وہ حدیثیں آج صحیح قرار پاتی ہیں جس کے اوپر متقدمین کا اتفاق تھا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں، کیونکہ وہ پوری ان کی ڈیفینیشن سمجھ نہیں سکتی. انشاءاللہ آگے یہ بات آ جائے گی. اچھا، اس مبارکے میں صلاۃ تسبیح تو شامل نہیں ہوگی کیونکہ اس کا صحیح ہونا وہ محدثین لکھا ہے. محدثین میں دونوں طرح کے گروپ پائے جاتے ہیں، جو اس کے صحیح کو بھی مانتے ہیں اور اس کے اوپر ذوق کا قول بھی کرتے ہیں. دونوں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. اور بہرحال محدثین نے اس کو لیا ہے، تو صلاۃ تسبیح کا یہ معاملہ ہے. بہرحال اس دونوں طرح کی آراء موجود ہیں صلاۃ تسبیح کو لے کے. اللہ رسول عالم کس کا اصل جو معنی جو ہے نا وہ کیا ہے تسبیح کا، ٹھیک ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں کہ کس طریقے سے روایت کے اوپر موضوع ہونے کا حکم لگتا ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف کذاب کو دیکھ کر نہیں آپ کہتے، بلکہ ایک ہوتا ہے، اس کو جلدی سے ریویو کر لیں، روایت کی سند کا نہ ہونا سرے سے. دوسرا ہوتا ہے کذاب کا منفرد ہو جانا. تیسرا ہوتا ہے کہ مجہول راوی، دور تدوین کے بعد مجہول راوی کا ثقات کی سند کے ساتھ کوئی اہم متن یا منکر متن روایت کرنا، اہم متن یا منکر متن روایت کرنا. چوتھا کہ متن کے اندر کسی عمل کا ثواب پر ایسے مبالغہ رہی جو آپ کو نظر آتی ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی دلائل ہوتے ہیں، مثلا قرآن و سنت کے خلاف متن کا جانا، ٹھیک ہے. اس بنا کے اوپر بھی روایات کے اوپر موضوع ہونے کا حکم لگتا ہے. آر وی کلیئر اباؤٹ دس؟ چلیں ابھی اس سے متعلقہ کوئی کوشچن ہے تو وہ مجھ سے ذرا پوچھ لیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ موضوع سند موضوع ہو لیکن متن درست ہو. مثلا اگر کذاب آدمی روایت کر دے، کذاب آدمی کہے انما الاعمال بالنیات، آپ سند کو تو موضوع کہیں گے لیکن متن کو موضوع نہیں کہہ سکتے. متن موضوع ہو اور سند اس کی درست ہو، یہ جو ہے نا علل کے اندر آ جاتی ہے کہ اس میں کسی راوی کو وہم ہو جاتا ہے، وہم، اور وہ ایسی بات منسوخ کر دیتا ہے جس کی کوئی سر پیری نہیں ہوتی. تو وہ جو دوسرا والا وضع ہے نا، یعنی متن موضوع ہو سند درست ہو، اس کے اندر کسی کو وہم ہوا ہوتا ہے تو یہ غیر ارادی وضع ہوتا ہے، غیر ارادی وضع. مجہول راوی کذاب ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اس کے بعد جو صدوق راوی ہیں ان کے وہم کا احتمال نہیں ہو سکتا. اچھی بات آپ نے کہی، اس چیز کو سمجھیے گا کہ آپ نے بالکل درست بات کہی ہے. مجہول کذاب بھی ہو سکتا ہے اور کذاب نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جو صدوق راوی ہے، اب صدوق راوی بھی تو غلطی کر سکتا ہے نا، بلکہ صدوق کو بھی چھوڑ دو، ثقہ بھی تو غلطی کر سکتا ہے نا، غلطی کر سکتا ہے، کہیں کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. ہاں، تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے، سند کے اوپر حکم لگانے کا قاعدہ یہ ہے، کیونکہ یہ سارا احتمال ہے، سارا احتمال اور حسن زن اور سوء زن کے اوپر پوری گیم چل رہی ہوتی ہے. تو آپ وہاں سے حکم لگانا شروع کرتے ہو جو سند میں سب سے کمزور لنک ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ملبہ آپ اس کے اوپر ڈالتے ہو، چاہے ہو سکتا ہے وہ اصلاً غلطی جو ہے وہ صدوق نے کی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ جو ابن اسحاق نے غلطی کر دی، لیکن قاعدہ یہ ہے اس فن کے اندر کہ جو سب سے ویکسٹ پوائنٹ ہوتا ہے نا سند کا، اس کو بنیاد بنائی جاتی ہے جرا کی، اور اس بنا پہ اس کو رد کیا جاتا ہے، جبکہ احتمال تو ثقات کا بھی رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے غلطی کی. بات یہ نقطہ سمجھ آ گیا. وہ حدیث مصنف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ دعا کی. مصنف نہیں بھی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ ایسے ہی ہے. وہ روایت، جی وہ حدیث، اس کا کیا جوید بھائی اس کے متعلق کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جو مصنف کی حدیث ہے، راوی مجہول ہے، اس کا حکم کیا ہوگا؟ نہیں، کوئی مجہول نہیں ہے، مجھے پتا ہے. وہ جو آپ جس حدیث کی بات کر رہے ہو نا جوید، اس کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ابو معاویہ سے، وہ روایت کرتے ہیں آمش سے، آمش اس کو ابو صالح سے، ابو صالح اس کو نقل کرتے ہیں کس سے؟ مالک الدار سے، اور مالک الدار آگے اس واقعے کو بیان کر. صحیح سند پڑھی ہے میں نے، یہ سند ہے نا اس کی، یہ سند ہے نا. ہاں، اس کے اندر دیکھو ابو معاویہ، آمش اور ابو صالح، یہ تو ثقات کی مکمل سند ہو گئی. مالک الدار کوئی مجہول راوی نہیں ہے،
یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو اپنے خزانے کے اوپر مقرر کیا ہوا تھا، حکومتی خزانے کے اوپر. یہ ایماندار آدمی تھا. ٹھیک ہے، یہ اس کی عدالت کے لیے کافی ہے. اور اس طرح کے لوگوں کے لیے اب تفصیل میں نہیں جاتے کہ ہاں بھائی اس کی ذات پتہ چلے، یہ ہو وہ ہو تب جا کے وہ بات ہو. نہیں، وہ ایک آدمی تھا، شریف آدمی تھا، اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اتنی بڑی ڈیوٹی کے اوپر مقرر کیا ہوا تھا. اس نے جا کے قبر انور پہ جا کے آ کے جہاں سب کی قبر انور پہ یہ دعا کر دی تھی. تو اس کے اندر کوئی اتنی وہ بڑی بات نہیں ہے کہ اس راوی کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے نا. لئی سا بھی چاہیے، ایسا وہ ہے ہی نہیں. بات سمجھ آئی؟ ہاں. اچھا، جو کوئی روایت کے تدوین کے دور میں ظاہر نہ ہو، اس کے بعد ظاہر ہو، تو کیا وہ ہمیشہ موضوع ہوں گی؟ میں نے اس کو ابھی تک موضوع ہی دیکھا ہے. یعنی اس کی متن یا اس کی جو سند ہوتی ہے نا، وہ موضوع ہی ہوتی ہے. اس سے مجہول پر زیادتی نہیں ہوگی کہ کسی اور کا قصور ہے کہ اس کو دیا جا رہا ہے؟ نہیں، زیادتی نہیں ہوگی. یہ اس علم کا قاعدہ ہے کہ آپ ویکسٹ کے اوپر آپ اس کو رکھتے ہو، جا کے پھینکتے ہو. اور وہ کیونکہ مجہول ہے نا، تو سچی بات بتاؤں، جو مجہول العین ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نام کا بندہ دنیا میں اپنا وجود رکھتا بھی تھا کہ نہیں رکھتا، کہ ہمیں اس کی آئیڈینٹی کو کریٹ کر لیا گیا. ٹھیک ہے. تو کچھ ازمپشنز آپ کو لائک ایون میتھمیٹکس سالو کرتے ہوئے، فزکس سالو کرتے ہوئے آپ کو کچھ ازمپشنز کرنی پڑتی ہیں نا. فار ایگزامپل، آپ اپنی بیسک نیوٹن فزکس سالو بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ ویکیوم ایزیوم نہ کریں. isn't it؟ جب تک آپ ویکیوم ایزیوم نہ کریں، حالانکہ ویکیوم ایگزسٹ نہیں کرتا اس طریقے سے ہماری لائف میں. تو یہ آپ کو کچھ سمپلیفیکیشن کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر آپ اس کی اینڈ ریزلٹ تک پہنچتے ہو. تو یہ اس فن کی یہ سمپلیفیکیشن ہے کہ آپ یہ ازیوم کرتے ہو کہ سنم میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ اس کے ویکسٹ پوائنٹ پر ہوئی ہوگی. چلو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، سلامت رہے. آج اس کو اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں.